حامدا و مسلیا اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے سامنے آج ایک اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت ڈلیوری کے بعد جو اس کو خون آتا ہے، جو نفاس کا خون کہلاتا ہے، تو اس سلسلے میں عورت کب تک ناپاک رہے گی؟ کیا عورت 40 دن تک ناپاک رہے گی؟ جیسا کہ بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ ڈلیوری کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے۔ شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہہ رہی ہے؟ شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ عورت بچے کی پیدائش کے بعد، خاتون کو بچے کی پیدائش کے بعد، ڈلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، وہ خون اگر 40 دن تک آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ نفاس کا خون کہلائے گا۔ 40 دن کے بعد بھی اگر خون آئے تو وہ خون نفاس کا نہیں کہلائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ 40 دن تک وہ عورت ناپاک رہے گی۔ اگر اس کا 40 دن تک خون آئے تو 40 دن تک وہ عورت ناپاک رہے گی۔ 40 دن سے زیادہ اگر خون آئے تو اب وہ عورت ناپاک نہیں رہے گی، بلکہ وہ مستحاضہ کا خون ہوگا، بیماری کا خون ہوگا۔ اس عورت کو علاج و معالجہ کرایا جائے گا اور اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب 40 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے، اور اگر 40 دن تک خون آ رہا ہے تو اس عورت پر 40 دن تک نماز معاف ہے۔ روزہ وہ نہیں پڑے، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی، وہ 40 دن تک ناپاک رہے گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اب اگر کسی خاتون کو 40 دن سے پہلے خون بند ہو جائے، اور دیکھیے کم سے کم مدت کی شریعت کے اندر کوئی حد نہیں ہے، نفاس کی کم سے کم مدت کیا ہے اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ کسی عورت کو ڈلیوری کے بعد 2 گھنٹہ خون آئے اور بند ہو جائے تو وہ 2 گھنٹہ بعد پاک ہو جائے گی، غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ کسی عورت کو 2 دن بعد پاک ہو جائے، وہ 2 دن بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ کسی عورت کو 2 ہفتہ بعد، کسی کو 10 دن بعد۔ تو جب اس کا خون بند ہو جائے، خواہ وہ 2 گھنٹے میں ہو، خواہ وہ 2 دن میں ہو، خواہ وہ چاہے وہ 10 دن میں ہو، وہ فوراً غسل کر کے اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب اگر وہ نماز قضا کرے گی تو وہ عورت اللہ کے یہاں گنہگار شمار ہوگی۔ 40 دن کے کم میں اگر بند ہو رہا ہے خون تو اس سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ وہ عورت معتادہ ہے یا غیر معتادہ مبتدیہ ہے۔ معتادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پہلی ڈلیوری نہیں ہے بلکہ دوسری ڈلیوری ہے یا تیسری ڈلیوری ہے، اس سے پہلے اور 2 بچہ ہے یا اور 1 بچہ ہو چکا ہے۔ تو اب اس عورت کی عادت کیا ہے؟ اگر اس کی عادت ہے کہ پہلی ڈلیوری میں اس کو 10 دن خون آیا اور خون بند ہو گیا، تو وہ 10 دن اس کی عادت ہے۔ اب اس بار اس سے یہ ہو رہا ہے کہ 8 دن میں خون بند ہو گیا ہے یا 9 دن میں خون بند ہو جا رہا ہے دوسری ڈلیوری کے بعد، تو اب شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ وہ عورت احتیاطاً، شوہر سے اس کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، احتیاطاً وہ عورت نماز ادا کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی، لیکن وہ روزہ نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھے گی ذرا، اور یہ تاخیر کرنا ان کے لیے واجب ہے، مؤخر کر کے پڑھے گی، اور لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ وقت مکروہ داخل ہو جائے۔ اور اگر اس کی عادت ہے 10 دن آنے کی یا 20 دن آنے کی، اس سے پہلے ڈلیوری میں اس کی 20 دن کی عادت ہے اور اس کا خون 20 دن میں بند ہوا ہے، تو اس سلسلے میں شرعی طور پر حکم یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر سے غسل کر لے اور غسل کر کے نماز ادا کرے، اور نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرے گی، نماز کو مؤخر کر کے پڑھے گی، تاخیر کر کے پڑھے گی، اور یہ مؤخر کرنا اس کے لیے استحبابی حکم ہے۔ استحباباً مستحب یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے ادا کرے۔
اور شوہر سے ہم بستری بھی جائز ہوگا، غسل کرنے کے بعد شوہر سے ہم بستری بھی جائز ہوگا۔ لیکن اگر عورت پہلی مرتبہ اس کی ڈلیوری ہوئی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کب پاک ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ عورتیں 5 دن میں پاک ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ عورتیں 6 دن میں پاک ہو جاتی ہے۔ تو وہ جب پاک ہو جائے اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، نماز وہ قضا نہیں کرے گی۔ اگر وہ نماز چھوڑ دے گی تو وہ گنہگار ہوگی، وہ اللہ کے یہاں اس کو اس نماز کی باعث پرس ہوگا۔ اس لیے اب اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے وہ جتنے دن میں خون بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بہت زیادہ غلطی ہمارے معاشرے کے اندر، عموماً ایک غلطی تو خاتون کے اندر یہ ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ جب بچہ ڈلیوری ہو تو اس کے بعد وہ عورت بالکل ناپاک ہے، اس عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ عورت حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتی بلکہ وہ حکمی طور پر ناپاک ہے۔ حقیقتاً اس کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، وہ اگر ہاتھ سے کچھ آپ کو کھانے کے لیے دے تو آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں غلطیاں ہیں اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جگہ پہ عورتیں یہ گڑھ رکھی ہے اپنے طور پر کہ یہ 8 دن میں غسل کرے گی، یہ 1.25 مہینے میں غسل کرے گی، یہ 15 دن میں غسل کرے گی۔ اس سلسلے میں شرعی طور پر کچھ بھی حکم نہیں ہے۔ ہاں، عورت جب پاک ہو جائے وہ اسی وقت غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔ ہاں، اس لیے عورت کو غسل کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے تاکہ عورت کے بدن سے خون نکلنے کی وجہ سے بدن کی گرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے بدن ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بعض عورتیں کان میں روئی رکھتی ہے، پاؤں میں چپل پہن کے چلتی ہے۔ اگر ڈاکٹر وغیرہ کی طرف سے کوئی دقت نہ ہو تو شرعی طور پر اس عورت کا نہانا منع نہیں ہے، وہ جب چاہے نہا سکتی ہے، وہ جب چاہے غسل کر سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو 1.25 مہینے کا غسل، یہ تمام چیزیں رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو صحیح مسائل جان کر کے، صحیح مسائل سیکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر کو بعض جگہ پہ رواج ہے کہ شوہر کو کم از کم 40 دن یا 2 مہینہ بیوی کے پاس جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، ابھی صحبت جائز نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب وہ عورت پاک ہو جائے، وہ پاک ہونے کے بعد شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے، شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم جوان شوہر کو اس سے اپنے رواج کے مطابق اور مزاج کے مطابق اس کے پاس آنے سے منع کر دیا جائے گا تو اسی میں مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور پھر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح مسائل سمجھ کر کے، سیکھ کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا۔